शर्मिला साहिबा, जो वाक़या पेश आया है अभी कुछ दिन पहले तक, बल्कि अभी तक हम मजम्मत कर रहे थे, दूसरे ममालिक से हम ये मुतालिबा कर रहे थे कि इस्लाम के ख़िलाफ़ जो कार्रवाइयाँ उनकी सरज़मीन पर हो रही हैं उसके ख़िलाफ़ कोई कानून साज़ी होनी चाहिए। आज़ादी इज़हार राय के नाम पर इस्लाम या कुरान पाक की जो तज़हीक है उसका मौका लोगों को नहीं दिया जाना चाहिए। लेकिन अब हमारे मुल्क में ये एक इंतहाई अफसोसनाक काबिल मज़म्मत वाक़या पेश आया है। क्या कहेंगी इस बारे में? जी महविश, ये बहुत ही तकलीफदेह वाक़या है और जिस तरीके से कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने एक इन्वेस्टेज किया था कि पाकिस्तान का जब क़याम होगा तो यहाँ पर बिलखुसूस जो माइनॉरिटीज़ हैं वो भी आज़ाद होंगे अपनी मज़हब को उसमें प्रोसेस करने के लिए, और किसी किस्म की कोई तकलीफ़ किसी को नहीं होगी, सबको आज़ादी राय होगी, आज़ादी से अपने मज़हब को फॉलो करने की वो होगी। लेकिन हमने देखा है कि कई सालों से कुछ रिलीजियस इंटॉलरेंस बढ़ती चली जा रही है जी। और ये जो मॉब वायलेंस है, ये जो लोगों ने कानून अपने हाथ में लेके कार्रवाइयाँ शुरू करती हैं, इसका खात्मा होना बहुत ज़रूरी है। बहुत तकलीफ हुई जिस तरीके से चर्च के ऊपर उसकी तज़हीक की गई, ये हुआ। देखिए, वाक़े की तह तक पहुँचना तो खैर बहुत ही ज़रूरी है कि एग्जैक्टली हुआ क्या था। हम मुख्तलिफ चीज़ें सुन रहे हैं कि ये हुआ वो हुआ, किसी ने कोई बात कही उसके ऊपर गुस्सा आया, जो भी हुआ। लेकिन बात ये है कि इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि हम इनटॉलरेंस रखें। इस्लाम जो हमारा दीन है सबसे पहले हमें सब्र सिखाता है, बिल्कुल, और ये सिखाता है कि हमने सब्र और तहम्मुल के साथ काम लेना है, चाहे वो हमारे मुखालफीन क्यों ना, हमारे दुश्मन क्यों ना हो। ये झगड़ा करना, जंग करना, ये तो सबसे आखिर में आता है। मुझे तकलीफ इस बात की हुई है और मेरे साथ मेरे हम वतनों को तकलीफ इस बात की हुई है कि हम पाकिस्तान के अंदर रह के अगर अपने अक़लियती भाई बहनों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे पाते जी, तो इसमें हमारा सर शर्मिंदा होता है, हमारा सर झुकता है। लेकिन मैं समझती हूँ कि इस वाक़ये से हमें सबक भी सीखना चाहिए और कोशिशें करनी चाहिए कि ऐसे इक़दामात उठाए जाएं कि आइंदा आने वाले दिनों में किसी किस्म की हमआहंगी पैदा करनी है। हमें एक दूसरे के साथ मिल के रहना है। इख्तलाफात हो सकते हैं लेकिन इख्तलाफात का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि हम इस तरीके से जलाओ घेराव करें। जी बिल्कुल, हमारे साथ ही रहेगा शर्मिला साहिबा। महमूद मौलवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। महमूद मौलवी साहब, आप क्या समझते हैं? बेशक जैसे कि शर्मिला साहिबा कह रही हैं कि इस वाक़े की तह तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है, ये पता चलना चाहिए कि आखिर ऐसा हुआ क्या था और जो पोर्ट्रे किया जा रहा है, जो बताया जा रहा है, वो किस हद तक दुरुस्त है, उसमें कितनी सदाकत है। जो भी वाक़या हो, कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें इस चीज़ वाक़े के जितनी मज़म्मत की जाए कम है, मगर इसकी तह तक पहुंचना ज़रूरी इसलिए है कि देखें ये प्रोवोकेशन होता है कि कुछ लोग जिसको मैं कहूँगा इस मुल्क के साथ दुश्मनी करते हैं और कुछ चीज़ों को प्रोवोक करते हैं और फिर मॉब जो है आके ये हरकतें करते हैं। लेकिन जब मॉब ने ये हरकत किया तो वो कंट्रोल नहीं हो सकता है और ये जो है हम जो कहते हैं कि इससे हमें सबक सीखना चाहिए और आइंदा के लिए हम सबक सीखते नहीं हैं। हमेशा देखें ये ऐसे वाक़यात, दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम, इससे पहले भी हुआ है। तो इन चीज़ों के ऊपर टॉलरेंस मतलब आना चाहिए और लोगों में टॉलरेंस आना चाहिए। देखिए, कोई भी हुकूमत होगा, हुकूमत क्या कर सकती है? हाँ, हुकूमत को जो है हम ब्लेम उस वक्त करेंगे और मेरे ख़्याल से अगर वो वहाँ पे क्यों लेट पहुँचे, क्यों वहाँ पे जो है फोर्सेस नहीं पहुँची। देखिए, उनको फ़ौरन जैसे इत्तला मिली, मेरा कहना है कि फोर्सेस को वहाँ पे पहुँचाना चाहिए था और इसको उसी वक्त डिफ्यूज़ करना चाहिए था। ये कोई एक घंटे में नहीं हुआ। उसकी वजह यह कि इसको हमने डिफ्यूज़ फौरी कर लेना चाहिए था कि ये एक्शन हमें लेना चाहिए था जब वो सुबह से चल रहा था और हम इंतज़ार किसी चीज़ का ना करें। ये पहले भी हो चुका है। तो देखें ना, बदकिस्मती से हमारी जो है हम सिर्फ मज़म्मत करते हैं और मतलब ताज़ियत कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं और करते भी यही रहते हैं।
مگر اس کے ایکشن ہونا چاہیے کیونکہ سب کا حق برابر ہے. اگر کوئی آدمی نے اسلام کو مطلب جو ہے ڈیمیج کرنے کی کوشش کی اس پارٹی سے کسی انڈیویجول نے, تو اس انڈیویجول کی سزا ہم پورے لوگوں کو یا اتنے لوگوں کو نہیں دے سکتے. اس انڈیویجول کو قانون کے دائرے میں لے کے آئیں, اس کو سزا بالکل ملنی چاہیے. یہ بالکل ہی ناجائز ہے کہ ایک آدمی کرے اور اتنے لوگ بھریں, یہ کہیں سے جائز نہیں. اگر لوگ کہتے ہیں, پہلی بات تو تحقیقات ہونی چاہیے. اس کے بعد اگر لوگ کچھ لوگوں کا یہ سٹیٹمنٹ ہے کہ اس شخص نے اپنا نمبر بھی دیا اور لکھا, تو اس انڈیویجول کے اوپر ایکشن لینا چاہیے, نہ کہ پورے کے پورے جس کو بولتے ہیں علاقے کے اوپر اور اتنے چرچز کے اوپر. کیونکہ دیکھیں آج ہم یہ کر رہے ہیں, ہم اپنے جس پڑوسی ملک میں ہم یہی کہتے ہیں کہ جی وہاں پہ ٹالرنس نہیں ہے اور وہاں پہ وہ ظلم کر رہے ہیں, تو اور ہم پھر کیا کر رہے ہیں؟ بالکل. تو میں خدا را ان سب سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے اندر ٹالرنس پیدا کریں اور انڈیویجول جو بھی ہو اس کو نشاندہی کر کے قانون کے ہاتھ میں دے. اور قانون کو بھی کہوں گا کہ دیکھیں کورٹس جو ہے ڈیسیشن فوراً لیں. بدقسمتی یہ ہے کہ دیکھیں کورٹس ہمارے یہاں کوئی بھی کیس ہوتا ہے 10 سال 12 سال 15 سال تک چلاتے ہیں اور اس کے بعد فیصلے نہیں آتے, اور جو وہ فیصلہ کرنا چاہتے ہیں وہ جو ہے رات ہی رات فیصلے آ جاتے ہیں. دیکھیں نا, جو فیصلے ان کو نہیں کرنے ہیں وہ 15 سال تک کیسز چلتے ہیں. غریب آدمی کے کیسز 15 سال 12 سال 14 سال چلتے ہیں, اور جو امیر لوگ ہیں یا جن کے پاس پاورفل لوگ ہیں ان کے کیسز رات کو کورٹس بھی کھل جاتے ہیں. تو ان چیزوں کے لیے راتوں کو کورٹس کیوں نہیں کھلتے؟ ان چیزوں کے لیے اپنا کام کر رہے ہیں. بالکل محمود مولوی صاحب, بالکل کورٹس تو اپنا کام کر رہے ہیں اور پوری کوشش کی جا رہی ہے کہ اس واقعے میں جو ملوث افراد ہیں ان کی گرفتاریاں بھی ہو رہی ہیں اور انہیں قراروا کی سزا بھی ملے گی. اور اس سے جو ڈیمیجز ہوئے ہیں پنجاب حکومت وہ بھی پوری کوشش کر رہی ہے کہ وہ ریکور کیے جائیں. جو گھر متاثر ہوئے ہیں, جو چرچز متاثر ہوئے ہیں, انہیں ری بلڈ کیا جائے, لوگوں کی مالی مدد کی جائے, اور اگر کوئی زخمی ہے جس طرح سے بھی نقصانات ہوئے ہیں ان کی بھرپائی کرنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے. ہمارے ساتھ نیکسٹ جو ہمارے مہمان موجود ہیں غوث محمد نیازی صاحب, ان سے بات کرتے ہیں. غوث محمد نیازی صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں, جیسے کہ شرمیلہ صاحبہ نے بھی کہا کہ انتہائی تکلیف دہ ہے اور یہ واقعی انسانیت کے عین منافی ہے, انتہائی تکلیف دہ یہ واقعہ پیش آیا ہے. ہم جو کہ مطالبہ بھی کر رہے تھے, مذمت بھی کر رہے تھے کہ دوسرے ممالک میں جس طرح سے قرآن پاک کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے اسے ہم کنڈیم کر رہے تھے, اور الٹا ہمارے ہی ملک میں ایک انتہائی افسوسناک اور شرمناک واقعہ پیش آ گیا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ کوئی سازش کا عناصر بھی ہو سکتا ہے ایسا اس کو بیلنس کرنے کے لیے, یا پھر جیسے کہ محمود مولوی صاحب نے کہا کہ عدم برداشت کا کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے, تو پھر اس کے پیچھے کیا وجہ ہے کہ ابھی تک ہم اس پہ پکڑ نہیں کر سکے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقیناً جو واقعہ ہوا ہے وہ قابل مذمت ہے, اور جس پہ جتنا بھی افسوس کیا جائے وہ کم ہے. کیونکہ ہمارا یہ ملک, اس کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے, لیکن قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے جو اقلیتوں کے بارے میں جو کہہ گئے ہیں یا جو تقاریر رہے ہیں, یا ایون کہ ہمارا جو فلیگ ہے, ہمارا جو جھنڈا ہے گرین کے ساتھ سفید رنگ ہے, یہ اقلیتوں اس کا مقصد چاہیے کہ یہاں اقلیتوں کو تحفظ حاصل ہوگا. وہ برابر کی شہری ہیں, ان کو برابر کی عبادت کی جو اپنے رسومات ہیں ان کو ادا کرنے کی اجازت ہوگی, اور اسلام ہمارا یہی کہتا ہے. اپنے ہم ایک اسلامی دور دیکھ لیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سارے یہودی بھی تھے, کرسچن بھی تھے, سارے, اور سب کے ساتھ کی آنا جانا تھا, دوستیاں تھیں, اور ایک ہی سوسائٹی میں رہتے تھے. اس کی باوجود یہاں کچھ عرصے سے ایک ہماری سوسائٹی میں انٹالرنس ڈیولپ ہو گیا ہے, خاص طور پر پچھلے 4-5 سال سے, کیونکہ اس کو, اور اس کی یہ تو ایک چھوٹا واقعہ نہیں کہتا, اس سے بھی بڑے واقعے رونما ہو سکتے ہیں. تو ہمیں اس کے لیے ابھی سے عمل کرنا ہوگا. اس سے پہلے 2 واقعات ہو چکے ہیں, اور ایک ہمارا جو اس میں جو کمی رہ جاتی ہے, وہ میں کہتا ہوں کہ جسٹس جو ہے وہ ڈیلیئرڈ جسٹس از ناٹ جسٹس. تو جسٹس جب انصاف کیا جائے, مظلوم کو کچھ سزا دی جائے, تب جا کے کہیں یہ ہوگا. اب ابھی میڈیا پہ شور اٹھایا زیادتی ہوگی, بالکل سارا پاکستان افسوس ہوتا ہے, لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ بولتے جائیں گے. اور ہمارے جتنا پاکستان ہمارا جن مسائل کا سے دوچار ہے, ہماری انتظامیہ, ہمارے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں, ان کی توجہ ظاہر ہے کسی اور طرف چلی جاتی ہے جس مسائل کا شکار ہے. تو
میری یہ ریکویسٹ ہوگی تمام اسٹیک ہولڈر سے، چاہے وہ سیکورٹی ادارے ہیں. پہلے تو جیسے آپ نے کہا کہ سیکورٹی ادارے ہمارے تھے، کیوں لیٹ ایکشن ہوا؟ یہ کوئی آدھا گھنٹے یا گھنٹے کی بات ہے، تو 4-5 گھنٹے سارا سفر چلتا رہا. اس وقت مقامی پولیس تھی تو اور باقی ذرا سے پولیس بھی آ سکتی تھی، اس میں کیوں ڈیلے ہوا؟ اور پھر یہ میرے خیال میں مجھے سازش ہی لگتی ہے اس پہ، جس طرح سویڈن میں قرآن پاک نعوذ باللہ جلایا گیا، اور پھر حالانکہ وہ تو ہم تو چلو کہتے ہیں کہ جی ہم تو ایک ترقی یافتہ ملک نہیں ہے، ہم ترقی پذیر ملک ہیں. وہاں تو ڈیولپ کنٹری ہے، اس ملک میں اگر ایسا ہو رہا ہے تو یہ کوئی مطلب ہے انٹرنیشنل افیئر ہے، کوئی مذہبی لحاظ سے ایک انٹرسٹ ڈیولپ ہونا شروع ہو گئی ہے. اس کو تمام اسٹیک ہولڈرس کو، بلکہ پورے انٹرنیشنل جو ہمارے کنٹریز ہیں سب کے اسٹیک ہولڈرس کو بیٹھ کے ایک لائحہ بنانا ہوگا، تاکہ مذہب جو ہے نا وہ اس کو مذہبی جذبات سے نہ کھیلا جائے. بالکل. اس ابھی نیوزی لینڈ میں جو پیچھے ہمارا واقع ہوا تھا، کتنے مسلمان بیچارے شہید ہو گئے تھے. پھر وہاں کی حکومت نے وہاں ایک دو کے سارے ڈیریٹیو کے ساتھ شو کی، ان کی فیملیز کے ساتھ، ان کی عبادت گاہوں کے ساتھ، اس مسجدوں کے ساتھ کھڑے ہو کے کہہ کے ہم کا افساد ہے. تو حوصلہ تو ہوا، لیکن اس کا ایک سد باب ہونا چاہیے. یہ ضرور کوئی انٹرنیشنل سازش لگتی ہے. سویڈن جیسے ملک میں ہو جائے، نیوزی لینڈ جیسے ملک میں، تو پاکستان تو یہ دوسرا تیسرا واقعہ ہے. بلکہ پچھلا جو واقعہ ہوا تو اس میں تو 2 وسیع بھائی ہمارے جام بھاگ بھی ہو گئے تھے. تو ہمیں اس کے لیے ایک لائحہ بنانا ہوگا، اور ملک میں ایک ہارمونی سی کی کیفیت وہ کہ ہر ڈسٹرکٹ لیول پہ انٹرفیتھ ہارمونی کی کمیٹیز بنی ہوئی ہیں، امن کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں. لیکن اس کے باوجود یہ ایک میرے خیال میں اس کے لیے کوئی ٹریننگ کی ضرورت ہے. تمام مذاہب کے جو ہے جو ایک انٹرفیتھ ہارمونی پیدا کرنے کے لیے کچھ سوشل ریفارمز ہونی چاہیے، تاکہ لوگوں میں یہ شعور اجاگر ہو، ان میں عدم برداشت کم ہو سکے. آپ لوگ اس ملک پاکستان میں آزاد ہیں. صحافتی اصولوں پر کاربند بول نیوز نے رکھی روایت برقرار. بول نیوز کی جانب سے دیکھنے والوں کو یوم آزادی کی بے حد مبارکباد. ملک بھر سے جشن آزادی کی تقریبات بول نے دکھائی اپنی سکرین پر. پاکستان کے 76ویں یوم آزادی کا جشن بول نے سنائی پاکستان زندہ باد کے نعروں کی گونج. بول کی سب سے بڑی ٹرانسمیشن میں پاکستان کا نام روشن کرنے والوں نے دیے قوم کو پیغامات. بے پناہ مشکلات کا سامنا کر کے اس ملک کو حاصل کیا. آزاد قوموں کو بہت سی قربانیاں دینی پڑتی ہیں. 76 واریوں میں آزادی کا دن جوش و خروش کے ساتھ منایا. کیونکہ زندہ باد پاکستان یہ ہے بول کی پہچان. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.